آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں وزیر اطلاعات فواد چودھری اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہاتھ نہیں دھوتے تھے کہ آج پرائم منسٹر صاحب سے مل لی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے الحمدللہ ایک پورے تواتر سے کابینہ کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، فیصلے بھی ہو رہے ہیں۔ آج شام کو کابینہ کی میٹنگ میں آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو وزیر خارجہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے کال کی ہے وزیر خارجہ چین کے وزیر خارجہ کو، اور ان کو جو کراچی میں آج صبح واقعہ پیش آیا اس پر ان کو اعتماد میں لیا۔ یہ آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو آج کابینہ کی میٹنگ ہوئی اس میں پہلے یہی بریف کیا کہ ایسا لگ رہا تھا، اطلاعات مسلسل کچھ ایسی تھی کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کو کئی قوتیں ہضم نہیں کر پا رہی، اور امکان ہے کہ کچھ ایسا انسیڈنٹ ہو سکے، اور انفارچونیٹلی یہ انسیڈنٹ آج کراچی میں ہوا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے، پاکستان کی پولیس نے اس کو جس طریقے سے فائٹ آؤٹ کیا، وہ اس کی وجہ سے یہ تمام جو دہشت گرد ہیں وہ ناکام ہوئے اپنے مقاصد کے حصول میں۔ 21 جو چائنیز وہاں پر تھے وہ سارے کے سارے محفوظ رہے الحمدللہ۔ اور جمعے کا دن چنا جو گیا تھا وہ اس لیے گیا تھا کہ اس وقت جو ویزا کلیکشن ہوتی ہے یا ویزا واپس لے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ جمعے کو، بدھ کو اور منگل کو یہ ویزا کلیکشن جو ہے وہ ہوتی ہے، جس میں یہ تھا کہ کراؤڈ بھی ہوگا، اگر انٹر ہو جاتے اندر تو بہت نقصان ہوتا، لیکن الحمدللہ ان کے جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو سکے۔ اور آج کابینہ نے جو آغاز کیا اپنی پروسیڈنگ کا، وہ خراج تحسین پیش کیا ان شہداء کو جنہوں نے آج جانیں دیں، اور پھر اس کے بعد ہنگو میں آپ کو معلوم ہے جو ہوا دھماکہ ان سے وہاں پر آج یہ انسیڈنٹس ہوئے۔ لیکن اوورآل الحمدللہ جو اوورآل سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان ترقی کے جس راستے پہ گامزن ہے اسی راستے کے اوپر پاکستان چلتا رہے گا۔ چین کے وزیر خارجہ نے بھی وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے انہی سینٹیمنٹس کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چین پاکستان کا ہر ممکن طریقے سے ساتھ دے گا، اور کسی بھی قسم کی کوئی دہشت گردی، کسی کی بھی قسم کے کوئی واقعات پاکستان اور چائنا کے تعلقات کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی بھی یہی جو خواہش ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد آج جو کابینہ میں جو ایجنڈا تھا بہت لمبا چوڑا ایجنڈا نہیں تھا، جو چند اہم چیزیں تھیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نیشنل بینک جو ہے ان کے نئے صدر کی تعیناتی کی گئی ہے، عارف عثمانی صاحب جو ہیں وہ نیشنل بینک کے نئے صدر ہوں گے۔ اس کے ساتھ جو ایک اور جو امپورٹنٹ جس کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ جو موبائل فونز ہیں پاکستان میں اس وقت تقریباً جو 82 ملین کے فون ہیں وہ فارمل چینل سے آ رہے ہیں، یعنی ان کے اوپر ٹیکس پے ہوتا ہے، لیکن 2.5 ارب روپے کے موبائل فونز ہیں جو کہ فارمل چینلز سے نہیں آ رہے ہیں۔ اور سیکنڈ ہینڈ فون پاکستان میں کاغذوں میں مکمل طور کے اوپر بین ہے، لیکن آپ کے سامنے پاکستان میں تمام مارکٹس میں جو سیکنڈ ہینڈ فون ہیں وہ میسر ہیں۔ لہٰذا کابینہ نے اس کے اوپر ایک اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک نیا سسٹم جو ہے وہ انسٹال کیا جائے گا جس کو DIRBS سسٹم کہتے ہیں۔ اس سسٹم کے نتیجے میں 31 دسمبر تک کا وقت دیا گیا ہے۔ 31 دسمبر کے بعد جو نئے آنے والے فون ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ایگزسٹنگ فونز ہیں ان کے اوپر یہ پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا کہ جو آ گئے ہیں ان کے اوپر ان کو بند نہیں کیا جا رہا، لیکن جو نئے موبائل فون 31 دسمبر کے بعد پاکستان میں سمگل ہو کے آئیں گے وہ بلاک کر دیے جائیں گے، اور ان کا جو IMEI نمبر ہے وہ یہ جو سسٹم ہے DIRBS اس کے ذریعے اس نمبر کو بلاک کر دیا جائے گا، تو وہ استعمال جو ہے وہ نہیں ہو سکیں گے۔ 2.5 ارب روپے کے تقریباً یہ موبائل فونز ہیں جو کہ پاکستان میں ہر سال آتے ہیں، لہٰذا ان کو جو ہے وہ ضروری تھا کہ اس پروسیس میں لایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ
کابینہ میں یہ بھی بات کے اوپر بحث ہوئی ہے اور ڈسکشن ہوئی ہے کہ پاکستان میں جو مقامی موبائل فونز ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے، اور جو بھی پاکستان کے اندر موبائل فونز اگر جو ہے وہ مقامی فونز جو ہیں وہ لگائیں گے تو اس کے بعد جو ہے جو سیکنڈ ہینڈ فون ہے ان کی درآمد پہ بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اگر پاکستان کے اندر موبائل فون بننا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم جو ہے اکارڈنگلی اس کو چلیں گے۔ اس کے ساتھ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی کا عبد الجبار شاہین صاحب کو ایڈیشنل چارج جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو موبائل فونز کی امپورٹ ہے اس کو ریگولیٹ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو ای سی سی کے جو فیصلے تھے جس میں کہ شوگر ایکسپورٹ جو پہلے ہی آپ کے سامنے رکھے جا چکے ہیں ان کو جو ہے کابینہ نے ان کی منظوری دی ہے۔ جو یوریا ہم نے درآمد کرنی تھی جو طریقہ کار تھا اس کی جو منظوری ہے وہ بھی پہلے ہی ای سی سی کے اجلاس کے بعد جو ہے کے نتیجے میں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ اور اہم معاملہ جس کے اوپر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ کرتارپور بارڈر کی اوپننگ ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا انیشیٹو ہے پاکستان کی طرف سے، جو ہم نے یہ پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی حکومت نے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا واضح کیا تھا کہ کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر وہ ہندوستان ایک قدم لیتا ہے تو ہم 2 قدم لیتے ہیں۔ پاکستان اس وقت ایک اگر ہماری یہ نارملائزیشن کی پروسیس کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں، اور ہم ہر صورت میں اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ غربت سے لڑائی اگر لڑنی ہے ہم نے تو سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہمارا معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ جو کرتارپور بارڈر ہے یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ کرتارپور جو ہے وہ ہماری جو سکھ برادری ہے ان کا بہت ہی متبرک مقام ہے، اور ہزاروں اور لاکھوں سکھ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر جو بھی بستے ہیں ان کا جو ایک بلیف اور عقیدہ ہے اس کا احترام ہم سب کرتے ہیں۔ ہمارا اس وقت بھی یہ ماننا تھا، یہ پاکستان کی پرپوزل تھی کہ اس کو ہم کھولیں، اور جو ہندوستانی پنجاب کے اندر جو ہمارے سکھ بھائی ہیں ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنی جو مذہبی اپنی جو ریچولز ہیں وہ ادا کرنا چاہیں تو وہ آ کے کر سکیں، کیونکہ یہ بالکل قریب ہے پاکستان اور ہندوستان کے انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر، اور بالکل جس طرح سے اگر آپ کہیں کہ اگر پتھر بھی پھینکیں تو ادھر آتا ہے، تو اس مقصد کے لیے یہ 28 تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کرتارپور تشریف لے کے جائیں گے، اور وہاں پر یہ ایک بارڈر اوپننگ جو ہے وہ وہاں پہ ہوگی۔ اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا، جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے نوجوت سنگھ سدھو دوبارہ آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو انڈین جرنلسٹ ہیں ان کو بھی ویزا اس مقصد کے لیے ویزا جو ہے وہ ریلیکس کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو یہاں سے جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں یا پاکستان کے جرنلسٹ ہیں وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ جائیں گے، اور ایک بہت بڑی تقریب ہوگی 28 تاریخ کو نارووال پنجاب کا جو ہمارا ضلع ہے وہاں پر یہ کرتارپور بارڈر ہے۔ ہندوستان کی اس طرف غالباً پٹھان کوٹ ہے یا گرداسپور ہے، لیکن ہماری طرف جو ہے وہ نارووال ہے، اور وہ علاقہ جو ہے اس کو ہم ایک مستقل ایک اوپننگ بنائیں گے جس کے ذریعے جو ہمارے سکھ برادری کے ہمارے جو لوگ ہیں وہ آ کے اپنی جو مذہبی ریچولز ہیں وہ وہاں پہ ادا کر سکیں۔ تفصیلات طے ہو رہی ہیں، شاید اس سلسلے میں آپ کو اور بھی بڑی خبریں کرتارپور کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو ملیں۔ اس میں بہت بڑی تعداد میں جو ہمارے سکھ دوست ہیں جو پاکستان آئے ہوں گے وہ بھی شرکت کریں گے، اور پاکستان سے بھی جو بہت سارے جو ڈگنیٹریز ہیں وہ وہاں پر جا کے انشاءاللہ اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ امید رکھنی چاہیے کہ یہ بھی ایک پیس انیشیٹو ہے پاکستان کا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی پیس انیشیٹو لیا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر ہندوستان سے ہمارے تعلقات، افغانستان سے ہمارے تعلقات اس لیے اہم ہیں کہ یہ تعلقات اگر ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کی جو جغرافیائی لوکیشن ہے
وہ اس حساب سے ہم دنیا کی دو بڑی منڈیوں کے درمیان آ جاتے ہیں. ایک طرف چین ہوگا, ایک طرف ہندوستان ہوگا, اور افغانستان کے راستے سینٹرل ایشین اسٹیٹ ہوگا. تو ہماری جو جغرافک لوکیشن ہے وہ ہمیں ایک یونیک اپرچونٹی دیتی ہے کہ ہم اپنی ہاں جو غربت ہے, ہماری جو معاشی مسائل ہیں, ان کو ہم حل کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جب ہندوستان سے پیس انیشیٹو کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم کشمیر کو تو نہیں بھول سکتے. کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کے حل کی طرف ایک پیش رفت ضروری ہے, ایک مثبت پیش رفت کرنا ضروری ہے. اگر آپ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اگر ایک دیرپا اور ایک مستقل بنیادوں کے اوپر آپ امن چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کشمیر اس کا. وزیر اطلاعات فواد چودھری کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے تفصیل بیان کر رہے ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے چینی ہم منصب کو فون کر کے آج کے واقعے پر بریفنگ دی. ان کا کہنا تھا کہ امکان تھا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی بڑی کارروائی کی جا سکتی ہے, لیکن جس طرح ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس دہشت گردی کی واردات کو ناکام بنایا اس پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف نے 11 دہشت گردوں